تو پہلے میں سیکیورٹی اسٹیٹ سے سٹارٹ کروں گا. اور ڈاکٹر عاصم اللہ بخش سے سوال ہے کہ کیا پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور اگر ہے تو کس وجہ سے ہے، اور سیکیورٹی اسٹیٹ کی تعریف بھی کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کی کون سے اور ممالک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، اور دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے امریکہ، وہ دنیا کی پہلی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور اس کا وہ اسٹیٹس ابھی تک قائم ہے. وضاحت کریں کیسے؟ میں عرض کرنے لگوں. امریکہ کے پہ 3 ادوار گزرے ہیں جی 20ویں صدی میں. ایک وہ تھا جب وہ الوف تھا انٹرنیشنل پالیٹکس سے فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں. اس کے بعد پھر ایک دور اس پہ آیا کہ اس کا فائنینشیل کرائسس آیا جو 1930 کا تھا. اور اس کے بعد جب فرینکلن ڈی روزویلٹ آئے تو انہوں نے نیو ڈیل کے نام سے ایک اکنامک ریسرجنس کا پروگرام شروع کیا اور ریوائول کا کام شروع کیا. اور اس حوالے سے امریکہ کو ایک بہت گولڈن پیریڈ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں بہت زیادہ جابس کریٹ ہوئیں، بہت زیادہ اکنامک جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن اس کے بعد جب ہیری ایس ٹرومن آئے تو انہوں نے اسی آزادی کے نام پہ جس کا امریکہ پرچار کرتا ہے، انہوں نے ایک نیشنل جو سیکیورٹی ایک ڈاکٹرائن متعارف کرائی. اور اس کے مطابق یہ تھا کہ جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کو آگے رکھا جائے تاکہ ان مائنورٹیز کو جو ہتھیاروں کے ذریعے یا ان طاقتوں کو جو کہ طاقت کے ذریعے لوگوں کی آزادی چھیننا چاہیں ان کو روکا جا سکے. اور جب یہ کام شروع ہوا اور تو تبھی یہ بات کی جانے لگی کہ یہ اب امریکہ کا ایک نیا ٹرن اراؤنڈ ہے. اور پھر ہم نے وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات سنی اور وہ تمام چیزیں، اور ابھی تک وہ چل رہا ہے کہ وارز آر دا میجر سورس آف ریونیو. اور اس میں پھر اس کی 6-7 نشانیاں بتائی گئیں کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی کیا ہوتی ہیں. اور اس میں یہ ایک ہوتا ہے کہ جو ملٹری ہوتی ہے وہ ایک ڈومیننٹ فورس ہوتی ہے نیشنل افیئرز میں، اور پھر وہ صرف سیکیورٹی معاملات تک نہیں رہتی، وہ پھر اس کے اور اکانومی پہ اور دیگر چیزوں پہ بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اور پھر دوسری اس میں ایک اہم بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ ملٹری چونکہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتی ہے اور ملٹری اس میں اہم ہوتی ہے، اس لیے اینیمیز کی تلاش جاری رہتی ہے ہمیشہ. اور پھر اینیمیز کے متعلق جو اب ہم امریکہ کے متعلق بھی دیکھتے ہیں، پاکستان کے متعلق بھی شاید یہ بات کسی حد تک صادق آتی ہو کہ پھر اینیمیز کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کرک ہیں اور ان کے خلاف ہر قسم کا جو رد عمل ہے وہ جائز ہے. اور تیسری جو آخری چیز جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہمیشہ چرچ کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس سپورٹ کے ساتھ وہ اب سمجھتی ہے کہ جو اپنے سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو زیادہ فورسفلی کر سکتی ہے. لیکن ان باتوں کی تطبیق پاکستان پر کرتے ہوئے یا کرنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ امریکہ آج بھی دنیا کی فلاحی ریاستوں میں ایک اہم مقام رکھتی ہے. ٹاپ موسٹ نہیں ہے، لیکن وہ اس کا جو سسٹم ہے وہ ایک فلاحی ریاست کے حساب سے چلتا ہے. چاہے آپ ایجوکیشن ہے، کسی حد تک ہیلتھ کے معاملات ہیں، فرد کی آزادی کے معاملات ہیں، میرٹ پہ جو تقرریوں کے معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں چلتی ہیں. جو سوشل سیکیورٹی کا نیٹ ہے ان کا، یعنی جو لوگوں کو سپورٹ کرنے کا، اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہونا ایک جارگن کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، ایک آپ نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ لازماً متضاد نہیں ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہیں. درست.